ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد ایران پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ ایران میں سخت گیر حلقوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیلی دھمکیوں کا سامنا کرنے کے لیے ملک ایٹم بم کا مالک بنے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں 30 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے حکام پر زور دیا کہ وہ ایٹم بم حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہری نظریے پر نظر ثانی کریں۔ اس کا مقصد اسرائیل کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دینا ہے، جو ایران پر کاری ضربوں کے ساتھ رد عمل کا اعلان کر چکا ہے۔ ایران پارلیمنٹ کا یہ مطالبہ ایرانی قومی سلامتی کی سپریم کونسل کو بھیجے گا۔ ایک خط میں سامنے آیا کہ خط لکھنے والے اراکین نے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فتوے پر نظر ثانی کریں، جس میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حسن علی امری کے نزدیک بین الاقوامی تنظیمیں، یورپی ممالک اور امریکہ ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کو قابو نہیں کر سکتا جو اپنی مرضی سے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ امری کے ساتھ رکن محمد رضا صباغیان کا کہنا ہے کہ ایران کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا یہ جوہری روک اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ ادھر آیت اللہ خامنہئی کے مشیر کمال خرازی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کو ایٹمی ہتھیار کی دھمکی دی تو ہمارا ملک اپنے جوہری نظریے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ میں ایک قانونی بل پیش کیا گیا جس کا مقصد جوہری صنعت کی توسیع ہے، تاہم اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ اس سلسلے میں ایرانی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کا خط مغربی دنیا میں اسرائیل کے حامیوں کے لیے ایک بھرپور پیغام ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جوہری نظریے میں ترامیم کا فیصلہ ارکان پارلیمنٹ کے نہیں بلکہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی کے ہاتھ میں ہے اور مختصر مدت میں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تاہم اگر اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو منظرنامہ الٹ سکتا ہے اور ایران جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے حلیف اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طرح جو بائیڈن نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کو بھی مسترد کر دیا۔ تہران زور دے کر یہ کہہ چکا ہے کہ اس کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کا نتیجہ زیادہ بھرپور رد عمل کی صورت میں آئے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک جرنل نے خبردار کیا کہ جوہری مقامات یا توانائی کی تنصیبات پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر کو تجاوز کرنا شمار ہوگا۔ ایران نے امریکی اتحادیوں کو بھی دو ٹوک الفاظ میں خبردار کر دیا کہ اس پر حملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوئی وہ بھی ایران کے نشانے پر ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا، جس میں خفیہ سفارتی ذرائع سے اردن، امارات، سعودی عرب اور قطر کو پیغام دیا گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک نے بائیڈن انتظامیہ پر واضح کیا کہ وہ امریکہ اسرائیل کو اپنے فوجی انفراسٹرکچر یا فضائی حدود ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دینا نہیں چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ایران کی تیل تنصیبات پر بمباری سے روکا جائے۔ خلیجی ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات پر بمباری کی تو خطے میں ایران نواز گروپس ان کی آئل تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں 3 خلیجی ممالک کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے یہ مطالبہ کرنے والے ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے تیل کے شعبوں پر نئی پابندی عائد کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی تجارت اور نقل و حمل میں شامل کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندی لگائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل پر غیر معمولی حملے کے بعد اقدامات پر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اینٹونی بلنکن نے یہ بھی کہا کہ پابندیاں ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ماہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا اور 400 سے زائد بیلسٹک میزائل بھی داغے گئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کی جانب 400 بیلسٹک میزائل اصفہان، تبریز، خرم آباد، کرج اور عراق سے فائر کیے، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس سمیت اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے تھے۔